بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم السلام علیکم۔ داتا کی نگری لاہور سے پروگرام سلطان الہند کے ساتھ رجب شریف کی پاکیزہ گھڑیوں میں آپ کا میزبان صفدر علی محسن ARYQ TV پر حاضر خدمت ہے۔ تو عطائے شہ طیبہ ہے کوئی شک ہی نہیں، تو عطائے شہ طیبہ ہے کوئی شک ہی نہیں، تجھ پہ سبتین کا سایہ ہے کوئی شک ہی نہیں، تجھ پہ سبتین کا سایہ ہے کوئی شک ہی نہیں، تیرا ہر قول یقین بخش بصیرت افروز، تیرا ہر قول یقین بخش بصیرت افزوز، تیرا بابا میرا مولا ہے کوئی شک ہی نہیں، تیرا بابا میرا مولا ہے کوئی شک ہی نہیں، فضل باری سے تیرا نام معین الدین ہے، فضل باری سے تیرا نام معین الدین ہے، آج اسلام کا چرچا ہے کوئی شک ہی نہیں، آج اسلام کا چرچا ہے کوئی شک ہی نہیں، جب خیال آتا ہے ہوں گے میرے اشعار قبول، جب خیال آتا ہے ہوں گے میرے اشعار قبول، دل میرا جھوم کے کہتا ہے کوئی شک ہی نہیں، دل میرا جھوم کے کہتا ہے کوئی شک ہی نہیں، کوئی شک ہی نہیں۔ ناظرین مکرم، حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں خراج و عقیدت اور خراج محبت کی بزم لیے آج کے تیسرے پروگرام سلطان الہند کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی جانب۔ آج کی اس پاکیزہ نشست میں ایک دفعہ پھر ہمیں شرفیاب کیا ہے، ہماری عزت میں اضافہ کیا ہے تشریف لا کر مکرم و محتشم مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب قبلہ ایک دفعہ پھر حضرت خواجہ غریب نواز کی اس بزم میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ آپ کے ساتھ ہمارے انتہائی محترم اور مقتدر اسکالر جناب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ خوش آمدید۔ بہت شکریہ، نوازش۔ آج کی اس پاکیزہ نشست میں ثنا خوان رسول کے طور پر، منقبت خان کے طور پر حاضری دینے کے لیے جو شخصیت تشریف فرما ہے، اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں انہیں اپنے محبوب علیہ السلام کی نعت اور پاکان امت کی مناقب کے صدقے عزت اور آبرو عطا کر رکھی ہے۔ میری مراد ہے عرض وطن کے عالمی شہرت یافتہ ثنا خوان جناب الحاج محمد رفیق ضیاء قادری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ضیاء صاحب خوش آمدید۔ آپ کی نعت شریف کی حاضری سے ہمیں آگے بڑھنا ہے، بسم اللہ فرمائیے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ ماشاءاللہ۔ محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، اللہ اکبر۔ محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے،
سنہری جانیوں میں یادگار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میرے۔ اللہ میں اس یقین سے زندہ ہوں، آپ میرے ہیں، میں اس یقین سے زندہ ہوں، آپ میرے ہیں، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ سبحان اللہ رفیق زیاہ صاحب، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ آپ کے قلم میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ نعت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت خوبصورت آغاز فرمایا جناب الحاج محمد رفیق ضیاء قادری صاحب نے۔ آئیے آج کی تیسری پاکیزہ تقدس مآب نشست میں گفتگو کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب سے۔ قبلہ مفتی صاحب، اگر ہم کسی شخصیت کو جانچنا چاہیں، اس کے قد کو، ان کے کام کو اور ان کی پوری شخصیت کو سمجھنا چاہیں، تو اس دور میں جو باقی لوگ موجود ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے، جو آپ کے کاؤنٹر پارٹس ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بات کر کے ہمیں بہت اچھا پتہ چل جاتا ہے کسی شخصیت کے بارے میں۔ حضرت خواجہ غریب نواز کو ہم اس پس منظر میں کیسے دیکھتے ہیں؟ اس وقت کے موجود بزرگوں کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا تھا، وابستگی کیسی تھی، آپ کا حسن سلوک کیسا تھا؟ ارشاد ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محسن صاحب۔ صوفیاء اور آل اللہ اور خاص طور پر ہم حضور خواجہ غریب نواز ہوں، حضور داتا گنج بخش علی حجویری ہوں، یا جو آپ کہہ لیجئے کہ سلاسل کے ائمہ ہیں، درست، جب ان کے عہد کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو ان کا عہد، یعنی میں اپنی ذاتی سٹڈی میں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ فرمائیے۔ پہلا عہد ان کا وہ ہوتا ہے کہ جس میں وہ خود طالب اور سالک ہوتے ہیں۔ صحیح۔ وہ زمانہ ان کا پیدائش سے لے کر اجازت و خلافت کے ملنے تک کا ہے۔ بہتر، صحیح۔ اس میں مختلف ادوار ہیں، ان کا ایک گھر کا، پرورش کا، والدین کا، ان کا جو خاندانی نظام ہے جس میں وہ ابتداءً پلے بڑھتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ پھر عمومی طور پر کسی بھی بڑی شخصیت اور ہستی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا واقعہ ایسا رونما ہوتا ہے کہ جو بہرحال ان کو ایک بڑے انقلاب کی طرف منتقل کرتا ہے۔ جیسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، تو آپ آسودہ حال تھے، آپ کے والد گرامی حضرت غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بڑے متمول اور مطلب اچھے، یعنی بزنس اور ویل آف مطلب تھے، اور بڑے ناز و نعم میں آپ کی جو پرورش ہے وہی ہے۔ 15 سال کی عمر میں جب آپ کے والد گرامی حضرت غیاث الدین حسن، آپ کا نام معین الدین ہے لیکن آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو محبت سے حسن کہا کرتی، سبحان اللہ۔ اور میں اس میں ایک لطف لیا کرتا ہوں کہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی کنیت بھی ابو الحسن ہے۔ ابو الحسن، تو یہ ایک میرا ایک اپنا اس میں بڑا اچھا ریلیونس ہے، سبحان اللہ۔ ریلیونسی ہے ان کی۔ تو
اب اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو وہ جو والد گرامی نے چکی اور باغ اور پن چکی اور اس میں جو مطلب ان کو پانی دینا پھل باغات اس میں مشغول ہو، تو وہ واقعہ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا رونما ہوا کہ وہ درویش تشریف لائے، آپ نے ان کی خدمت کی، انگور پیش کیے، پانی پیش کیا ٹھنڈا۔ اب یہ نیاز مندی ایک ایسی خدمت کی وہ قبول ہوئی کہ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس گدڑی سے ایک روٹی کا کھلی کا سوکھا ٹکڑا نکالا۔ وہ جب تک گدڑی میں تھا وہ ٹکڑا ہی تھا، لیکن حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی منہ مبارک میں اسے چبا کر اپنے لعاب کی برکت دے کر جب وہ حضرت خواجہ غریب نواز کے منہ مبارک میں عطا کیا، وہ جب حلق سے اترا ہے تو پھر اندر کی دنیا تبدیل، اللہ، وہ ایک انقلاب کا وقت ہے۔ بالکل ٹھیک ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آگے، اس کے بعد پھر طلب علم کہ جس میں وہ آگے اس راستے کی طرف چلتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد مرشد کی تلاش میں، پھر اس کی صحبت، یہ ایک دوسرا مرحلہ ہے، یعنی جہاں تک پہنچتے ہیں، یعنی شیخ کامل کی بیعت اور اس کی ارادت میں داخل ہونے تک کا یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ کسی بھی اس طرح کی شخصیت کا کسی شیخ کامل سے باقاعدہ سلسلہ ارادت قائم کرنے سے لے کر اپنی ڈیوٹی، جگہ، کام تفویض ہونے تک، اپوائنٹ ہونے تک، بالکل ٹھیک، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ صحیح۔ تیسرا سٹیپ آتا ہے پھر آپ کے ہر کی خدمت کرد مخدوم شد، اس کے بعد پھر وہ فیض عطا کرنے کا، پھر آگے اس اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دینے کا۔ بالکل ٹھیک۔ اب آپ کا جو کوسچن ہے، ہم اگر اس کو دیکھیں تو وہ بنیادی طور پر دو مقامات سے وہ متعلق، ایک تو آپ کا طلب علم کا جو دور ہے، درست ہے۔ اب اس دور میں اگر ہم دیکھیں جو آپ کا عہد مبارک ہے تو اس میں حجاز مقدس اور عراق، یہ دو جگہیں ہیں کہ جو علم و فضل میں، شخصیات کے اجتماع میں اور کابرین میں، تو آپ نے خراسان سے نکل کر سب سے پہلے تو وہاں رخ کیا، درست ہے، اور ان جگہوں کو سفر کرتے ہوئے مرکز بنایا، اور بغداد میں اور اس کے بعد حجاز مقدس میں، مکہ شریف، مدینہ شریف، اس زمانے کے جتنے بھی مطلب مشائخ تھے ان سے آپ نے اکتساب فیض کیا۔ مفتی صاحب مجھے اجازت دیجیے، ہم بات یہیں سے انشاءاللہ پھر جوڑتے ہیں تاکہ پورے ایک وسیلے کے ساتھ اور تہذیب کے ساتھ ہماری بات پہنچ جائے، آسان ہو جائے ہمارے ناظرین کے لیے۔ ناظرین، یہاں ایک مختصر وقفہ ہے ہمارے پروگرام میں، انشاءاللہ چند لمحوں کے انقطاع کے بعد یہیں سے بات دوبارہ جوڑتے ہیں۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ARY پر پروگرام سلطان الہند داتا کی نگری لاہور سے آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ گفتگو کا آغاز ہو چکا آج کی اس تیسری نشست میں۔ جی مفتی صاحب، بات مکمل فرمائیے گا۔ اب وہ جو زمانہ ہے طالب علمی کا، وہ آپ کے اصل میں اکتساب فیض کا، علم کا، اور اس کے بعد اپنے شیخ، پھر جب یہ ہوا تو زمانے کے دستور کے مطابق اب تلاش ہوئی کہ اب مجھے مرشد کامل کی تلاش ہونی چاہیے۔ اب وہاں سے نکل، اب یہ جو دور ہے نا، اس دور میں تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس وقت یہ جو اسٹوڈنٹ ہے جو اس وقت پڑھ رہا ہے، یہ وقت کا آگے چل کے کیا ہوگا، سوائے اس کے کسی ایک دو کو پتہ چل جاتا ہے کہ سم تھنگ اسپیشل۔ تو جب وہ اپنے اس زمانے میں پھر آپ حضرت عثمان ہارونی یا ہرونی رحمۃ اللہ علیہ پھر ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ کے حالات زندگی مشائخ چشت میں پڑھیں، تذکار چشت میں جہاں بھی پڑھیں، ہمیں آپ کا جتنا عہد اور سفر ملتا ہے وہ اتنا تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا ملتا ہے، یعنی ایک درجے کے بعد دوسرا، پھر اس کے بعد تیسرا، پھر اس کے بعد تیسرا، اور اس میں آپ کی شخصیت کی برکات اور انوار و تجلیات اتنی ہیں کہ میں اگر یہ کہوں کہ زمانہ معترف ہے ہر آپ کے ہر عہد میں، ہر زمانے میں۔ اور پھر اصل جب آپ ہندوستان میں تشریف لاتے ہیں اور اعطائے اس خلافت و کرامت، بلکہ آپ کہہ لیجئے کہ عطا رسول فی الہند بن کر جب آپ یہاں تشریف لاتے ہیں، تو اس وقت جو یہاں پہ آپ کا جو دور گزرتا ہے تو وہ تو ایک جذب کا ہے، کیفیت کا ہے، عطا کا ہے، بانٹنے کا ہے، نیاز مندی کا ہے، اور ہر ایک نے میرے خواجہ غریب نواز کو یعنی اپنے صورت میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں، اپنے عطا میں، ہر چیز میں وہ ایک پہاڑ کی طرح دیکھا، اور نیچے سے ہو کر دیکھتا ہی رہ گیا کہ ماشاءاللہ کہاں جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ان باقی دیگر اکابرین کو اگر ہم اس زمانے میں جو آپ کے ساتھ ہوئے ہیں، اس عہد میں ہوئے ہیں، وہ حضور خواجہ غریب نواز اس میں بالکل منفرد نظر آتے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے نظر بالکل ٹھیک۔ علامہ صاحب قبلہ، جس طرح مشائخ سے یا اپنے ہم عصر لوگوں سے وابستگی کے ساتھ ہم کسی کی شخصیت کو جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، اور بہت ساری قیمتی باتیں ہم اس سے سیکھتے ہیں، تو
جو ٹریولنگ ہے کسی بھی شخصیت کی وہ بھی بڑی معنی رکھتی ہے، جو جی، جرنیز ہیں زندگی بے شک۔ ایک ان کا بہت ڈومیننٹ ایک امپیکٹ ہوتا ہے کسی بندے کی زندگی پر۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے جتنے اسفار ہیں اور اسفار کے دوران بڑے بڑے لوگوں سے، اس زمانے کے بڑے بڑے قادور لوگوں سے جو ملاقاتیں ہیں، اس کی کچھ چیدہ ہمیں جھلکیاں عنایت کر دیں۔ جی بسم اللہ، میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو میں نے کہا موقع کا فائدہ اٹھا کے میں حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اپنے سلام کا ہدیہ عرض کر دوں، بسم اللہ تاکہ فرمائیے، میر شریف عرس پہ ہماری حاضری ہو جائے۔ ارشاد۔ کہ اولیاء کے امام یا خواجہ، اولیاء کے امام یا خواجہ، دست بستہ سلام یا خواجہ۔ ماشاء اللہ، سبحان آمین۔ تیری عظمت کے معترف ہیں سبھی اولیاء کرام یا خواجہ، یا خواجہ، اور تو ہے آقا ہمارے پرکھوں کا، بہت اچھا ہے، پرکھوں بہت اچھا ہے۔ تو ہے آقا ہمارے پرکھوں کا، ہم ہیں تیرے غلام یا خواجہ، یا خواجہ، قبلہ عشق بارگاہ تیری، قبلہ عشق بارگاہ تیری، بارگاہ تیری، فخر تیرا مقام یا خواجہ، یا خواجہ، اور بدر و قطب و فرید و فخر و نصیر، بہت اچھا ہے۔ فیضان خواجہ ہے۔ ہاں، بدر و قطب و فرید و فخر و نصیر، ہے تیرا فیض عام یا یا خواجہ، خواجہ، ہے وظیفہ میرا معین الدین، واہ، ہے وظیفہ میرا معین الدین، معین الدین، ورد ہے صبح و شام یا یا خواجہ، خواجہ، آئے شہزاد حاضری کے لیے، پھر سے ہو انتظام یا یا خواجہ۔ خواجہ، خواجہ غریب نواز کا یہ اختصاص و امتیاز ہے تاریخ مشائخ میں، اولیاء میں۔ جتنا سفر آپ نے کیا ہے، آپ کے بعد پھر کسی نے کیا ہو تو کیا ہو، آپ سے پہلے کم لوگ ہیں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ، ایک آپ کا، آپ نے اس دور میں جو ظاہر ہے خواجہ صاحب سے بہت پہلے کا ہے، 2 بار صفدر صاحب پورا عالم اسلام پھرا، اللہ اکبر پوری کبیر، اسلامک ورلڈ۔ ہائے ہائے ہائے، اب یہ سمجھو کہ ایک روایت بن گئی ہوئی تھی کہ جس نے بھی سیر سلوک میں، روحانیت کے سفر میں کمال کو پہنچنا ہے، وہ اہل کمال کے پاس جائے، درست، کیونکہ صوفیہ کا یہ طریق رہا کہ کیمیا پیدا کنز مشتے گلے، درست ہے، بوسہ زن بر آستانے کاملے۔ آہا، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ بس ایک ہی شیخ اور مرشد کے آپ نے مرید ہو کے رہنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جہاں جہاں آپ کو کہیں فیض ملا اور صاحب کمال ہستی ملی، آپ جائیں اور فیض لیں، یہ روایت تھی۔ اور اس سے پتہ چلتا تھا کہ اس مسافر کا اور اس سیاح کا باطنی ظرف کتنا بڑا، اللہ یہ اکتفا نہیں کر رہا، یعنی بڑی اس کا بات۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی تک اس کا برتن بھرے گا تو کہیں اکتفا ہائے ہو۔ ہائے، ابھی تشنگی ہے، یہ وہ صدق طلب تھی، شدت طلب تھی، جو کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ کیا بات، وہ نکلے گئے عالم اسلام میں جہاں جہاں موقع ملا ہے۔ سینٹرل ایشیا سارا یہ تو گھر تھا نا، یعنی مرکز تھا یہ بھی علوم درست۔ کا، معرفت کا، لیکن اس کو کھنگالنے کے بعد، اور اس میں ایک کمال یہ ہے کہ اپنے شیخ کے ساتھ دوران تربیت آپ نے جو پہلے سفر کیے ہیں، اگر وہ بھی ایڈ کر لیں تو آپ خواجہ صاحب کی زندگی کا بیشتر حصہ آپ کو سفر میں نظر آئے گا۔ بڑی بات ہے، اور دیکھیے جب یہ لوگ حج پہ جاتے تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ سیدھا مکے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، شہروں میں سٹے ہوتے، خانقاہوں میں سٹے ہوتے۔ میں اس میں ایک جھلک پیش کروں، مثلا بغداد شریف میں آپ نے خود لکھا کہ میں اپنے شیخ خواجہ عثمان ہارونی رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ تھا، دجلہ پہ ہم کھڑے تھے، کشتی نہیں تھی، ملا بھی نہیں تھا۔ تو اب میں تو ظاہر ہے خادموں کی طرح مرید کھڑا کہ جو شیخ جیسے چاہیں گے، تو ایک دم میرے شیخ نے کہا کہ معین آنکھیں بند کر لو، کہتے میں نے آنکھیں بند کی تو ہم دوسرے کنارے پہ تھے، اللہ اکبر، تو میں نے سر اٹھا کے عرض کیا حضور یہ کیا؟ فرمایا بس 5 بار میں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے۔ ہائے یہ بھی ایک انداز تھا ہائے ہائے، اپنے مرید کی ٹریننگ کا، تربیت کا۔ پھر خواجہ احد الدین کرمانی رحمہ اللہ ایک بہت بڑی ہستی ہیں، درست۔ خواجہ غریب نواز کا ان سے بڑا تعلق۔ حضرت شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ تعالی، یہ جو بابا صاحب کا ان سے تعلق لگاؤ عشق ہے بابا فرید کا، وہ اس وجہ سے ہے درست ہے، کہ خواجہ غریب نواز سے براہ راست فیض یاب ہیں شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی، اللہ، اور خواجہ غریب نواز براہ راست فیض یاب ہیں شیخ الشیوخ سے۔ کیا کہنے، اس وہ لنک کی وجہ سے پھر خواجہ قطب صاحب کا تعلق بڑا والہانہ رہا بالکل، حضرت شیخ الشیوخ سے، اور پھر بابا صاحب کا براہ راست رہا وارف المعارف کی اجازت لینے کے لیے۔ بڑی بات، تو یہ وہ تربیت کا ایک انداز تھا جو وراثت چھوڑتے تھے مشائخ بعد والوں کے لیے،
کہ بیٹا یہ جو بڑے ہیں یعنی جن سے ہماری محبتوں کا تعلق ہے تم نے اس کو قائم رکھنا ہے، برقرار رکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ یوں یہ ایک علم، یہ عرفان، معرفت، فیوزات ایک روایت بن کے، ایک روحانی ٹریڈیشن بن کے یہ آگے منتقل ہوئی مشائخ کے اندر، اور سارے پھر بعد کے مشائخ چشت میں آپ کو یہ رویہ، یہ جھلک نظر آتی ہے کہ اپنے معاصر اولیاء سے تعلق کس نوعیت کا ہونا چاہیے۔ درست۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو سفر فرمائے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی الگ سے ایک مستقل ریسرچ سٹڈی ہونی چاہیے، اور پھر اس سے نتائج اخذ کیے جانے چاہیے جو عوام نہیں بلکہ خواص کے لیے ایک نصاب کا قیمتی بات، پورا تھیسس ہے علامہ پورا صاحب۔ تھیسس بن درست، ایگریڈ۔ مفتی صاحب قبلہ، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے جو مرشد گرامی ہیں ان کی آپ کے بارے میں رائے کیا ہے؟ جو محبت بری شفقتیں انہوں نے آپ پر نوازش فرمائی ہیں، اور آپ کے جو اس زمانے کے معاصر بزرگ ہیں ان میں سے چند ایک کی منتخب کچھ آراء پیش فرما دیجیے۔ جیسا کہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے جو حجاز مقدس کا سفر کیا ہے وہ 7 حج اپنے شیخ کے ساتھ کیے ہیں، اور اب یہ تذکرہ نگاروں نے تو نہیں لکھا، لیکن میرا وجدان کہتا ہے کہ پھر 7ویں دفعہ جب حج ہوا ہے تو وہ خاص منظر اپنے شیخ کی طرف سے چشم فلک نے دیکھا کہ مطاف میں کھڑے ہو کر آپ کے شیخ گرامی حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت خواجہ غریب نواز کا ہاتھ بلند کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کو پیش کیا، اللہ اکبر، اور پیش کر کے عرض کی کہ مولا تیرا بندہ معین الدین آج تیری خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ جو شیخ کی ذریعے سے اور شیخ کا پیش کرنا ہے بطور بندہ اور بطور محبوب اور بطور محب، تو تذکرہ نگاروں نے لکھا کہ پھر غیب سے ندا آئی کہ ہم نے اپنے معین کو قبول کر لیا۔ اللہ، یہ وہ مقام محبوبیت ہے کہ جس کا ذکر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث قدسی میں ملتا ہے کہ پھر اس کے بعد کنت سمعہ الذی یسمع بہ، وہ مقام جو ہے ایک تو وہ شیخ کے ذریعے سے اور شیخ کی برکت سے، شیخ کی موجودگی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور جواب کا آنا یہ شیخ کے لیے تسلی اور اطمینان کا سبب تھا کہ آپ نے اپنے مرید پر جو محنت کی اور جو سفر شروع کیا آج وہ اپنے نقطہ کمال کو پہنچا ہے۔ درست، ایک تو سبحان اللہ۔ پھر دوسرے مرحلے پر یہی کیفیت، یہی منظر، اسی کا اعادہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اور بارگاہ میں شیخ نے پھر حضور علیہ السلام کی خدمت میں اپنے مرید صادق کو پیش کیا، اور وہاں سے بھی یہی ندا آئی کہ ہم نے اپنے معین کو قبول کیا۔ اب یہ وہ دونوں جگہوں کے قبولیت کے ایسے اختصاصات ہیں کہ اس کے بعد تو قیامت تک کے لیے یہ سوال پوچھنا اور دماغ میں لانا ہی ختم ہو جاتا ہے کہ گلی گلی میں خواجہ، نگر نگر میں خواجہ، دل دل میں خواجہ، ہر محبت والے کے ذکر میں خواجہ، اور جہاں محبت کی، عشق کی، ادب کی، تصوف کی، روحانیت کی، ان روایات کی بات ہوگی، جب تک خواجہ غریب نواز کا ذکر نہیں ہوگا وہ ذکر مکمل نہیں ہوگا، وہ ادھورا ہوگا۔ بالکل صحیح، صحیح یہ 2 مقام۔ تیسرے مرحلے پر پھر حضور خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر ظاہر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت کے ساتھ وہ جو عطائے رسول فی الہند، وہ جو پوری دنیا میں آپ کا لقب ہے، پھر اس کے بعد ایک ڈیوٹی اسائن ہوئی، اور اگر یہ کہوں کہ پھر شیخ نے یہ فرمایا کہ جا اب پورا بر صغیر ہندوستان معین تیرا ہے، تیرے حوالے زندہ باد مفتی صاحب۔ یہی وجہ ہے کہ آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس بر صغیر کی بسنے والا ہر مسلمان، میں کہا کرتا ہوں کہ اپنے ایمان عقیدے میں مقروض ہے، درست ہے، متفق، مقروض ہے خواجہ غریب نواز کا نواز رحمۃ اللہ علیہ کا اور داتا غریب نواز کا۔ ماشاءاللہ، بڑی قیمتی ویلڈ بات ہے مفتی صاحب قبلہ کی کہ بر صغیر پاک و ہند کا رہنے والا ہر صاحب ایمان مقروض ہے، رہین احسان ہے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا اور حضرت خواجہ غریب نواز کا۔ ہم فقیروں کا سلام ہو ان مقدس بارگاہوں میں۔ یہاں ایک مختصر سا وقفہ۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ایک دفعہ پھر پروگرام سلطان الہند میں۔ داتا کی نگری لاہور سے آپ ملاحظہ کر رہے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں
محبت اور عقیدت کے خراج آج کی اس نشست کے ذریعے تیسری نشست ہے جو آپ کے خدمت پہ پیش کی جا رہی ہے. گفتگو کا سلسلہ جناب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کے ذریعے آگے بڑھاتے ہیں. علامہ صاحب پروریک کے ہمارے اس نشست کے اختتامی لمحات ہیں, تو آج کی اس نشست کو آپ کیسے سم اپ کرتے ہیں, اس کا خلاصہ کنکلوژن کیسے نشر فرماتے ہیں؟ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو مقبولیت و محبوبیت ہے نا جی, یہ بھی بھولنے والی چیز نہیں ہے. درست طریقت کی دنیا میں نا محب بہت ہوتے ہیں, محبوب کوئی کوئی ہوتا ہے. بڑی بات ہے, قیمتی بات ہے. مرید بہت ہوتے ہیں, مراد کوئی کوئی ہوتا ہے. درست ہے. تو یہ تو جناب خواجہ غریب نواز تو سلطان الہند عطائے رسول ہیں. ہائے ہائے ہائے. یہ مشائخ چشت کی بارگاہ میں صفدر صاحب کچھ اشعار عرض کرنا چاہ رہا ہوں بسم اللہ جی. منقبت کے, وہ آپ کو پورا ایک خاکہ سمجھ آ جائے. دین کا ڈنکا بجایا اولیاء چشت نے. بہت اچھا ہے. دین کا ڈنکا بجایا اولیاء چشت نے, راہ مولا کا دکھایا اولیاء چشت نے. اولیاء چشت نے, اور آشنا غفلت کے ماروں کو حضوری سے کیا. آشنا غفلت کے ماروں کو حضوری سے کیا, قلب مردہ کو جلایا اولیاء چشت نے, اور بت قدوں کو کر دیا وحدانیت سے آشنا. بہت اچھا ہے. سبحان بت قدوں کو کر دیا وحدانیت سے آشنا, دشت کو گلشن بنایا اولیاء چشت نے. اولیاء چشت نے, اور بیج بویا سرزمین ہند میں توحید کا. واہ. بیج بویا سرزمین ہند میں توحید کا, دیر میں کعبہ بسایا. بہت اچھا ہے جی. اولیاء چشت نے, وہ فریدی ہوں نظامی صابری یا اشرفی, وہ فریدی ہوں نظامی صابری یا اشرفی, راگ الفت کا سنایا اولیاء چشت نے, اور آشتی کی دف بجائی. بہت اچھا ہے. چھیڑ کر جذبوں کے تار. دف کیسا اچھا ہے. آشتی کی دف بجائی, چھیڑ کر جذبوں کے تار, پیار کا بس گیت گایا اولیاء چشت نے, اور عاجزی کر کے انانیت کے ماروں کو عطا. یہ بھی خاصہ ہے مشائخ چشت. بالکل صحیح ہے جی. عاجزی کر کے انانیت کے ماروں کو عطا, عجب کا ہر بت گرایا اولیاء چشت نے, اور غیر کو اپنا بنانے کے بتائے گر ہمیں. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. غیر کو اپنا بنانے کے بتائے گر ہمیں, فن محبت کا سکھایا اولیاء چشت نے, اور تیرہ و تاریک دل شہزاد روشن کر دیے. واہ. تیرہ و تاریک دل شہزاد روشن کر دیے, ہر خرابے کو بسایا اولیاء چشت نے, دین کا ڈنکا بجایا اولیاء چشت نے. اب کرنے کا کام صفدر صاحب آج یہ ہے کہ کم از کم کچھ نہیں کر سکتے, ان کا شکرانہ تو ادا کرتے رہنا. بڑا اچھا ہے. کچھ نہ کریں, آپ جو بھی ہیں, آپ جو بھی ہیں, جس بھی آپ کا مسلک عقیدے سے تعلق ہے, شکریہ تو بنتا ہے نا. بالکل صحیح ہے. کلمے اور ایمان سے بڑی تو کائنات میں کوئی نہیں. تو جو لوگ اس میں وسیلہ ہیں, یہ حکم شرع ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جس نے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کیا, اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا. اور شرن معمور ہیں ہم. یہ نہیں ہے کہ عرس بس کسی ایک خاص جماعت یا گروہ کا خاصہ نہیں ہے. شرن معمور ہیں. اذکروا محاسن موتاکم. تو اگر آپ مسلمان ہیں تو اپنے فوت شدگان کے, مرحومین کے محاسن و فضائل کو بیان نہیں کر سکتے تو سن ہی لیا کریں, وہ بھی تو بیان کرنے کے حکم میں آ جاتا ہے. اور پھر اس کی جو برکات ہیں, بس آخری جملہ میں عرض کروں, بارک اللہ, جو حاصل ہے مشائخ چشت کی تعلیمات کا, کہتے ہیں کہ مرید کی طرف سے سب سے بڑی خدمت اپنے شیخ کی یہ ہے کہ ان کے ملفوظات کو محفوظ کرے اور آگے خلق خدا تک پہنچائے. یہ بھی ان کے فیض کا ایک حصہ ہے اور ایک شکل ہے مشائخ چشت کے لنگر کی. تو جب آپ ان کا ذکر چھیڑتے ہیں, برکتیں مل رہی ہیں, گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہے, اور ان کی معنوی صحبت کا شرف بھی حاصل. سبحان اللہ. بڑی قیمتی بات کی ہے علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب نے کہ یہ زندہ قوموں کا ویسے بھی شیوا, شغف اور شعار ہوتا ہے, ان کا وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہیروز کو, اپنے احسان کرنے والوں کو یاد رکھتے ہیں. ان نشستوں کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم شکر ادا کریں, مولا تیرا شکر ہے ان بندوں کے وسیلے سے ایمان کی دولت دی, اور ہم شکر کے اس زاویے میں ہیں کہ ان کی خدمات کا تذکرہ کر کے ان سے محبت کرنے والے لوگوں میں اپنا نام لکھوا رہے ہیں. بہت شکریہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب, علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب, جناب الحاج محمد رفیق ضیاء قادری صاحب. منقبت کے دو چار اشعار میں پیش کرتا ہوں بحیثیت میزبان, پھر آپ سے
سے گزارش کروں گا اختتامی لمحات میں منقبت پیش فرمائیے گا۔ قبلہ یہ حافظ ابو بکر تبسم ہے، ہمارے دوست گجرانوالہ سے، بہت اچھا لکھنے والے نوجوان، ان کے 2-3 اشعار میں آپ سے دعا کا طالب ہوتا ہوا ناظرین کی توجہ کا طالب۔ جو قبلہ چشمان و دل اہل نظر ہے، جو قبلہ چشمان و دل اہل نظر ہے، واللہ وہ در خواجہ اجمیر کا در ہے۔ واہ 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 جی، واللہ وہ در خواجہ اجمیر کا در ہے۔ مفتی صاحب شعر دیکھیے، کیوں اوج سریا کا گماں ہونے لگا ہے، کیوں اوج سریا کا گماں ہونے لگا ہے، حالانکہ تیرے نقش قدم پر میرا سر ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں اوج سریا کا گماں ہونے لگا ہے، حالانکہ تیرے نقش قدم پر میرا سر ہے۔ اور علامہ صاحب قبلہ، حاصل ہے جسے ہند کے سلطان کا فیض، حاصل ہے جسے ہند کے سلطان کا فیض، گویا کہ اسے جادہ جنت کی خبر ہے، گویا کہ اسے جادہ جنت کی خبر ہے۔ سلطان ولایت تیرا نور لب شیریں، سلطان ولایت تیرا نور لب شیریں، تاریک دلوں کے لیے اعلان سحر ہے، تاریک دلوں کے لیے اعلان سحر ہے۔ مقطع سے پہلا شعر، کیوں کر نہ کھلیں مجھ پہ رموز رہے الفت، کیوں کر نہ کھلیں مجھ پہ رموز رہے الفت، رقصاں میری آنکھوں میں تیرا نور نگر ہے، رقصاں میری آنکھوں میں تیرا، بڑا کیا خوب، کیوں کر نہ کھلیں مجھ پہ رموز رہے الفت، کیوں کر نہ کھلیں مجھ پہ رموز رہے الفت، رقصاں میری آنکھوں میں تیرا نور نگر ہے۔ جب مان لیا ان کو دل و جان کا مالک، جب مان لیا ان کو دل و جان کا مالک، پھر تجھ کو تبسم بھلا کس بات کا ڈر ہے، پھر تجھ کو تبسم بھلا کس بات کا ڈر ہے۔ جو قبلہ چشمان و دل اہل نظر ہے، واللہ وہ در خواجہ اجمیر کا در ہے۔ منقبت بحضور خواجہ پیش کرتے ہیں جناب محمد رفیق ضیاء۔ خواجہ ولیوں کے سلطان، خواجہ ولیوں کے سلطان، خواجہ معین الدین اجمیری، میں تیرے قربان، خواجہ ولیوں کے سلطان، خواجہ ولیوں کے سلطان، تو صاحب میں باندھی تیری، تمرے ہاتھ میں لاج ہے میری، تو صاحب میں باندھی تیری، تمرے ہاتھ میں لاج ہے میری، تمرے نام سے دنیا میں ہے میری بھی پہچان، خواجہ ولیوں کے سلطان، خواجہ ولیوں کے سلطان، سارے ولیوں کے مہاراجا، میری کٹیا میں بھی آجا، سارے ولیوں کے مہاراجا، میری کٹیا میں بھی آجا، روشن کر دے میری کٹیاں، ہوگا تیرا احسان، خواجہ ولیوں کے سلطان، خواجہ ولیوں کے سلطان، خواجہ ولیوں کے سلطان۔